بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جواہر القرآن سیریز کے حوالے سے ہمارے اس رمضان کا یہ دوسرا سیشن ہے۔ ہم نے اپنے کل کے سیشن میں التعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے حوالے سے سیکھا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی برکت اور فضیلت کیا ہے، اور کن موقعوں پر ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، اور کیوں قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیں التعوذ کے جو بابرکت کلمات ہیں ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں تو دوسرے نمبر پر تعوذ کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور اس کو بسملہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک یعنی قرآن کریم میں جو اللہ رب العزت کا کلام ہے اس کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ لہٰذا ہماری شریعت ہمیں یہ ادب سکھاتی ہے کہ ہم جب بھی اپنے کسی قول کا آغاز کریں یا فعل کا آغاز کریں تو اللہ رب العزت کے نام سے ہی کریں۔ اس حوالے سے ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ بسم اللہ یہ جو الفاظ ہیں انتہائی برکت والے ہیں، بہت فضیلت والے ہیں، اور آج کے سیشن میں ہم اس کی اسٹرینتھ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اللہ رب العزت کا وہ ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو اس ذکر سے یاد کریں، ان ناموں سے یاد کریں جو خود اللہ رب العزت نے اپنے لیے پسند کیے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے جتنے بھی نام پسند کیے ہیں وہ انتہائی اعلیٰ صفات یعنی کوالٹیز اور کریکٹرسٹکس کے حامل ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ادب سکھایا اور ان کے ذریعے ہمیں سکھایا کہ ہم جب کبھی بھی قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کریں تو شروع میں التعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور کہیں، اور اس کے بعد دوسرا ادب یا مینر یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی تلاوت اپنے ہر کام چاہے وہ عبادت ہے یا عام روٹین ہے اس کا آغاز کریں۔ اور پھر بسم اللہ میں اللہ رب العزت کا وہ نام آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے پسند کیا ہے، اور وہ ہے اللہ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ اس نام کے ذریعے سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، اپنی مجلس کا آغاز کریں، اور اپنے خطوط اور جو ہمارے خطوط ہیں یا خط و کتابت ہے، اور آج کل ای میل کا دور ہے، ہم اس کا آغاز ہمیشہ بسم اللہ سے کریں۔ یہ جو لفظ آتا ہے بسم اللہ میں اللہ کا، اس کے حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا وہ نام ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے روا نہیں ہے۔ یعنی لفظ اللہ کا جو نام ہے یہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور کسی اور کے لیے یہ نام رکھنا یا کسی اور کے لیے اس نام کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ وہ نام ہے، لفظ اللہ جو ہے وہ نام ہے اللہ رب العزت کا جو اللہ رب العزت کی ذات کو ظاہر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کی کل مخلوقات میں سے کسی اور کا بھی یہ نام نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ وہ منفرد ہے، وہ یکتا ہے، لہٰذا اس کا نام اللہ ہے۔ اور عربی زبان میں یہ وہ نام ہے کہ جس کا نہ تثنیہ پایا جاتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت عربک گرامر کے بارے میں پتہ ہوگا۔ تثنیہ سے مراد کسی اسم کا دو پر جو ہے وہ دلالت کرنا ہے، تو نہ اس کا کوئی تثنیہ ہے کیونکہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں کوئی نہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی جمع آتی ہے، بلکہ یہ منفرد نام اسی طرح سے اللہ آتا ہے اور اس کا کوئی تثنیہ اور جمع نہیں ہے۔ ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی توفیق، اللہ کی عطا کردہ ہمت اور طاقت کے ساتھ آغاز کرتی ہوں، اور اللہ رب العزت کی عطا کردہ برکت کے ذریعے سے اس کام کا آغاز کرنا چاہتی ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ خود سکھایا ہے اپنے کلام پاک کے ذریعے سے کہ ہم اس نام سے اپنے ہر کام کا آغاز کریں،
اور خاص طور پر اپنی عبادتوں کا آغاز تو اسی سے کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی روٹین کے کاموں کا آغاز اس سے نہ کریں، عبادتوں میں خاص طور پر اس سے اپنا آغاز کریں، اور اس کے علاوہ جو بھی روٹین کے کام ہیں ان کا آغاز بھی بسم اللہ سے کیا جائے، تاکہ کسی بھی کام کے آغاز میں ہم اللہ رب العزت کی توفیق اس سے طلب کریں، اللہ رب العزت کی برکت ہمارے شامل حال ہو جائے، اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہمت اور طاقت سے ہم اس کام کو بہترین انداز میں پایۂ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ اس حوالے سے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ بابرکت کلمات جن کو ہم بسملہ کہتے ہیں اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہلاتے ہیں، یہ صاحب ایمان کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، ہر وقت یہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب ہم اپنے کھانے کا آغاز کریں تو اللہ رب العزت کے انہی سکھائے ہوئے بابرکت کلمات یعنی بسم اللہ سے اپنے کھانے کا آغاز کریں۔ اس حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو یہ بات سکھاتے ہوئے فرماتے ہیں، یا غلامو، اے بچے، سم اللہ، کھانا کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لے لو۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کھانا جس کے آغاز میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، اس میں تمہارے ساتھ شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے اور وہ شیطان کے لیے کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور روایت یہاں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں، ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم کسی کھانے کا آغاز کر بیٹھیں اور بھول جائیں کہ ہم اللہ کا نام اس پر لیں، تو پھر درمیان میں جب بھی یاد آئے ہمیں یہ الفاظ سکھائے گئے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ اپنے کھانے کو جاری رکھا جائے اور اللہ کا نام ضرور لے لیا جائے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور اس کے بعد کھانے کو کھایا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اس سے وہ خبیث شیطان تمہارے کھانے سے دور ہو جاتا ہے اور تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ہماری غذا ہمیں اس وقت نقصان پہنچا سکتی ہے جب ہم اس سے پہلے اللہ رب العزت کو یاد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے برکت طلب نہیں کرتے، اور بسم اللہ کہہ کے اللہ رب العزت سے توفیق طلب نہیں کرتے۔ اس حوالے سے صرف ایک مثال آپ سے شیئر کروں گی۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 عدد صحابہ کرام کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، اور بہت کم کھانا بھی ان کو پورا ہوتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے ان 6 صحابہ کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اتنے میں ایک اعرابی آیا اور وہ سارا کھانا 2 سے 3 لقموں میں کھا گیا، یعنی وہ کھانا جو 6 افراد بیٹھ کر کھاتے تھے اعرابی 3 لقموں میں کھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر یہ بسم اللہ کہہ لیتا تو یہ کھانا ہم سب اس کے سمیت یعنی ہم 7 افراد کے لیے کافی ہوتا، لہٰذا تم میں سے جب کوئی کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ کہہ کر کھانے کا آغاز کیا کرے، اور اگر کھانے کے آغاز میں بھول جائے بسم اللہ کہنا تو پھر درمیان میں جب بھی اسے یاد آئے وہ کہے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ تو اندازہ لگائیے ہمیں اس حدیث سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کم کھانا بھی ان بابرکت کلمات کی وجہ سے 6 افراد کے لیے پورا ہوتا تھا، اور جب ایک اعرابی نے آ کے بغیر بسم اللہ پڑھے اس کھانے کو کھایا تو وہ 3 ہی لقموں میں سارا کھانا کھا گیا، جو کہ 6 افراد کے لیے کافی تھا۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو بابرکت کلمات ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھائے ہیں، یہ ہمارے ساتھ اس وقت بھی ہوتے ہیں جب کوئی مومن اپنا جانور ذبح کرتا ہے، اور اس کی تعلیم بھی اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم میں دی ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 118 میں فرمایا، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، لہٰذا جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو اس میں سے تم کھاؤ، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ رب العزت کی آیات پر یقین رکھتے ہو۔ اور پھر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 121 میں فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا، اور تم نہ کھانا، مِمَّا لَمْ يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس میں سے جس پر اللہ رب العزت کا نام نہ لیا گیا ہو، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی پر مشتمل کھانا ہے۔ تو جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا نام نہیں لیا گیا وہ فسق ہو جاتا ہے، وہ اس طرح سے پاکیزہ، حلال، طیب اور برکت والا نہیں رہتا،
اس جانور کے مقابلے میں جسے ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات ادا کیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ جانور جس کا خون بہایا جائے اور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ رب العزت کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو یہ دو مینر ہمیں سکھائے گئے ہیں کہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جائے، اگر ان دو میں سے کوئی ایک بھی کم ہوگا تو وہ کھانا ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا یہ ہے، یہ ایسنشیلز ہیں، فنڈامنٹلز ہیں کہ آپ نے بسم اللہ کہہ کے اس جانور کو ذبح کرنا ہے اور پھر اس کا خون بہایا جائے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ یہ بابرکت کلمات ہمارے ساتھ صبح اور شام بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے جو صبح اور شام کے اذکار ہیں وہ بھی انہی بابرکت کلمات سے ان کا آغاز ہوتا ہے، اور اس حوالے سے ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من عبد یقول فی صباح کل یوم، کوئی بھی اللہ کا بندہ ایسا نہیں کہ جو صبح کے وقت یہ الفاظ ادا کرے، ومساء کل لیلۃ، اور ہر شام یہ ادا کرے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے کہ جس کے نام کے لینے کے بعد زمین اور آسمان کی کوئی مخلوق ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو آپ نوٹ کیجئے کہ اس میں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں بسملہ کے یہی فضیلت والے کلمات سکھائے ہیں کہ صبح و شام ان کو 3 دفعہ دہرا لیا جائے تو اللہ کے حکم سے آپ ہر اذیت پہنچانے والی مخلوق، ہر قسم کے شر، ہر قسم کے فتنے، ہر قسم کی گمراہی سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ یہ کلمات جن کو ہم بسملہ کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے حفاظتی حصار بنائے ہیں۔ آج دیکھیے کہ انسان انشورنس کمپنیز کی طرف بھاگتے ہیں، اور مجھے تعجب ہوتا ہے دیکھ کے کہ اپنی حفاظت کے لیے جو بھی فزیکلی ضروریات ہیں وہ پوری کرتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں کہ صبح و شام کے اذکار اور خاص طور پر اس میں بسملہ کے کلمات کو دہرا لینا، یعنی بسم اللہ سے اپنی صبح کا آغاز کرنا اور بسم اللہ شام کو بھی 3 دفعہ کہنا، یہ الفاظ دہرانا ان تمام انشورنس کمپنیوں اور ہر طرح کے حفاظتی حصار سے زیادہ طاقتور ہیں، کیونکہ جس کا نگران اور جس کی حفاظت کرنے والا خود اللہ ہو جائے، اس کے بعد اسے کسی اور حفاظتی حصار کی ضرورت نہیں رہتی۔ پھر یہ بابرکت کلمات ہمارے ساتھ اس وقت بھی ہونے چاہیے، ہماری زبان پر اس وقت بھی جاری رہنے چاہیے جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سرکش جنات اور شیاطین داخل ہو کر ہمیں اذیت نہ پہنچائیں، ہمیں تنگ نہ کریں، ہمیں پریشان نہ کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ کے الفاظ کو دہرا لیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور پھر وہ اس وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی بسم اللہ کہتا ہے، اور پھر جب کھانے پہ بیٹھتا ہے اور بسم اللہ کہہ کے اپنے کھانے کا آغاز کرتا ہے، تو شیطان اپنے ساتھیوں کو، اپنی ٹیم کو، جس کی ڈیوٹی اس دن ان کے ساتھ ہوتی ہے، ان کو پکار کر کہتا ہے، لا مبیت لکم ولا عشاء، پلٹ جاؤ، آج نہ یہاں رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ۔ اور جب اللہ کا کوئی بندہ اپنے گھر میں بسم اللہ کہے بغیر داخل ہوتا ہے، اللہ کا نام لیے بغیر داخل ہوتا ہے، تو شیطان انتہائی خوشی کے ساتھ اپنی ٹیم کو پکار کے کہتا ہے، ادرکتم المبیتا، آ جاؤ، اس کے ساتھ ہی داخل ہو جاؤ، آج رات گزارنے کا ٹھکانہ مل گیا ہے۔ اور پھر جب یہ انسان کھانا کھانے بیٹھے اور اللہ رب العزت کا نام نہ لے، یعنی بسملہ کے یہ عظیم کلمات اپنی زبان سے ادا نہ کرے، تو اس کے نتیجے میں شیطان پھر خوشی سے پکار کر اپنی ٹیم کو یہ بتاتا ہے کہ آج رات رہنے کا بھی بندوبست ہو گیا اور تمہارے کھانے کا بھی بندوبست ہو گیا۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتا، اور جو شخص بھی کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتا، شیاطین، سرکش شیاطین اور جنات اس کے گھر میں داخل بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے کھانے میں شامل بھی ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ شیاطین اور جنات جب ہمارے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ رات گزارنے کے لیے داخل نہیں ہوتے، بلکہ وہ رات اپنی ایسی کاروائیوں میں گزارتے ہیں کہ جس سے گھر والوں کو اذیت میں مبتلا کریں، گھر والوں کو غصہ دلائیں، ایک دوسرے سے لڑائیں، ایک دوسرے کے خلاف دل میں غلط فہمیاں پیدا کریں،
اور آج تمام تر مادی ترقی کے باوجود ہم آپس میں یہ گلہ کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہمارے گھر کے افراد ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، گھر کے افراد کے درمیان وہ بانڈنگ نہیں ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے ان تمام مینرز کو جو کہ دین کی روح سے ہماری ضرورت ہے اور جو ہمارے لیے حفاظتی حصار کی مانند ہے ان کو ترک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے نہ ہمارے گھر ہمیں اطمینان اور سکون مہیا کرتے ہیں، نہ ہی ہماری غذائیں ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہیں، بلکہ وہ بیماری بن کے ہمیں تکلیف پہنچاتی ہیں۔ تو یہ جو بسملہ کے بابرکت کلمات ہیں یہ مومن کے ساتھ اس وقت بھی ہوتے ہیں جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور پھر جب وہ کھانے کا آغاز کرتا ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ ہم میں سے ایک کو یہ ذمہ داری لے لے کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سب کو یاد دہانی کرائے کہ ہم نے اللہ کے نام کے ساتھ گھر میں داخل ہونا ہے، اور جب کھانے کے لیے بیٹھے تو اونچی آواز سے تمام گھر والوں، اور یہ ان سے محبت کی اصل شکل ہے کہ ہم تمام گھر والوں کو یاد کرائیں کہ ہم نے بسم اللہ سے اپنے کھانے کا آغاز کرنا ہے۔ اسی طرح سے یہ کلمات صاحب ایمان کے ساتھ اس وقت بھی ہوتے ہیں جب وہ رات کے وقت سونے کی تیاری کرتا ہے، اور اس تیاری میں وہ اپنے گھر کے دروازے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بند کرتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو دروازہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بند کیا جائے گا اس کے بعد اس گھر میں اس دروازے سے یا اس گھر میں سرکش جنات اور شیاطین داخل نہیں ہو سکتی، نہ ہی اس گھر کو کوئی چیز نقصان پہنچائے گی، نہ اس گھر کو آگ لگے گی، نہ ہی کوئی چور اس کے قریب آ سکے گا۔ تو رات کو سوتے وقت بھی جب ہم اپنے دروازے بند کریں، اللہ رب العزت کے ان عظیم سکھائے ہوئے کلمات اور بابرکت کلمات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر کے دروازے کھڑکیاں بند کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کے کلمات ادا کر لیے جائیں۔ پھر رات کو سوتے وقت ہمیں یہ ادب بھی ہماری شریعت سکھاتی ہے کہ ہم اپنے برتنوں کو ڈھانپ کے سوئیں، کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپ کر سوئیں، اور جب برتن ڈھانپے تو اس پہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے اغلقوا الابواب، اپنے گھر کے دروازے بند کر لیا کرو، واذکروا اسم اللہ، اور ان کو بند کرتے ہوئے اللہ کا نام لے لیا کرو۔ فإن الشیطان لا یفتح بابا مغلقا، اس طرح بند کیے دروازے کو سرکش شیاطین اور جنات کھول نہیں سکتے۔ وَأَوْقُوا قِرَبَكُمْ، اور اپنے برتنوں کو ڈھانپ لیا کرو، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور انہیں ڈھانپتے ہوئے بھی اللہ کا نام لے لیا کرو۔ پھر اسی طرح سے یہ بابرکت کلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، جن سے ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرنا ہے اور ان کی برکت اور فضیلت کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ اس وقت بھی ہوتے ہیں جب ہم وضو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ علماء کرام ہمیں سکھاتے ہیں کہ کسی بھی عبادت کا آغاز کرتے ہوئے تو خاص طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات کو ذہن میں رکھا جائے۔ تو جب ہم وضو کا آغاز کرتے ہیں تو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنے وضو کا آغاز بھی بسم اللہ سے کریں۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا وضو نہیں ہے جو اپنے وضو کا آغاز بسم اللہ سے نہیں کرتا۔ یہ بابرکت کلمات ہمارے ساتھ اس وقت بھی ہوتے ہیں کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آل اولاد کی حفاظت اللہ رب العزت کریں، اور اس کے لیے میاں بیوی کو یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے، جیسے کہ کل ہم نے سیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے اولاد اور اپنی آنے والی نسل کی حفاظت کے لیے کیا دعا کیا کرتی تھی اور ان کی والدہ کیا کیا کرتی تھی، اسی طرح سے ان کلمات کا بھی جو ہے ان کو دہرا لیا جائے۔ پھر دیکھیے کہ یہ کلمات ہمارے ساتھ اس وقت بھی ہونے چاہیے جب ہم سونے کے لیے اپنے بستر پر جائیں، اور یہ مثال ہے کہ کس طرح روٹین میں بھی یہ بابرکت کلمات ہمارے کام آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص برکت ہمارے شامل حال رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صاحب ایمان ہر لمحے اپنے رب کو یاد کرنے والا ہوتا ہے اور اپنے رب کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے۔ تو جب رات کے وقت مومن اپنے بستر پر جاتا ہے تو اسے پھر یاد آتا ہے کہ میری شریعت نے مجھے سکھایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لے اور پھر بسم اللہ کہہ کے اس پہ بیٹھے یا لیٹے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ جب وہ اپنے بستر کو چھوڑ کر گیا تو اس کے بعد اس کے بستر پر کیا کچھ ہوتا رہا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو ہمارا حقیقی دشمن ہے، جس کے بارے میں ہم نے کل بھی سیکھا کہ ہمیں اس سے سب سے پہلے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہمارے گھر کے حصے میں کس وقت کہاں اس نے وقت گزارا، ہمارے بستر پہ وقت گزارا یا ہمارے ڈرائنگ روم میں وقت گزارا۔ چونکہ ہم گھروں میں
احتیاط نہیں کرتے، ان تمام اسلامی آداب کا خیال نہیں رکھتے، ہماری تمام تر توجہ صرف اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہمارا گھر آسائشوں سے بھرپور ہو، لیکن روحانی طور پر کیا ہم نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے یا نہیں، اور کیا ہم نے ان بابرکت کلمات کو پڑھا ہے یا نہیں ادا کیا، اپنی زبان سے اس پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ اسی طرح سے یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا البسملہ کے بابرکت کلمات ہیں، یہ صاحب ایمان یا مومن کی بیماری میں بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور ان کلمات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیماروں کو دم کیا کرتے تھے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور ان سے کہا، یا محمد اشتکیت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اور یہ الفاظ ادا کیے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، میں اللہ کے نام سے تمہیں دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے تمہیں بچائے جو تمہیں اذیت دے رہی ہے، من شر کل نفس، اگر یہ کسی نفس کے شر کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے، او عین حاسد، یا کسی حسد کرنے والی آنکھ کی وجہ سے، اللہ یشفیک، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا کرے، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے نام سے تمہیں دم کرتا ہوں۔ تو یہ دعا ہمیں یاد کر لینی چاہیے، ہمارے گھر میں جب بھی کوئی بیمار ہو آپ اس کا علاج بھی کرائیں، یہ اسباب کے اختیار کرنے میں سے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کلمات سے اپنے بیمار کو مسلسل صبح و شام دم کرتے رہیں، اور یہ تعلیم بھی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور ذرا غور کیجئے کس قدر خوبصورت دعا ہے، اللہ رب العزت کے نام سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے مقابلے میں کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اور پھر کون کر رہا ہے دم؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کر رہے ہیں، اور کس کو کر رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے رب بھی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب بھی ہیں۔ اور اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ تو یہاں یقین کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے، سچے دل سے ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور کوئی وجہ نہیں کہ جب ہم سچے دل کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، اپنے رب کی طاقت پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، ان الفاظ کے ساتھ جو کہ بسملہ کہلاتے ہیں، اللہ کے نام سے اپنے بیماروں کو دم کریں گے تو انشاءاللہ انہیں ضرور شفا حاصل ہوگی۔ یہ جو بسملہ کے کلمات ہیں، اس حوالے سے یہ صاحب ایمان کے اس وقت بھی ساتھ ہوتے ہیں جب وہ اس دنیا سے انتقال کر کے اپنے نئے ٹھکانے پر، اپنی نئی منزل پر اترتا ہے، اور وہ نئی منزل کیا ہے؟ اس کی قبر ہے۔ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جب میت کو قبر میں ڈالا جائے تو ڈالتے ہوئے پہلے یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کر لیے جائے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ تو دیکھیے کہ یہ وہ عظیم کلمات ہیں جو صرف تلاوت ہی کے موقع پر نہیں بلکہ زندگی کے بہترین لمحات اور بہترین موقعوں پر بھی ہماری زبان پر جاری رہنے چاہیے۔ اور پھر جب زندگی کا ایک اہم ترین موقع آتا ہے کہ جس میں مسلمان اس دنیا سے انتقال کر کے اپنی نئی ٹھکانے، نئی منزل پر اتر رہا ہوتا ہے، اسے قبر میں اتارنے سے پہلے ہماری شریعت نے ہمیں سکھایا کہ یہ بسملہ کے الفاظ ایک دفعہ پھر ادا کر لیے جائیں۔ اسی طرح سے ہماری شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے، اور یہ الفاظ کیا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، وعلی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میت کو قبر کے اندر اس کے جو فرش ہے یا زمین ہے اس پر رکھا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہماری شریعت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ یہ جو بسملہ کے کلمات ہیں، یہ ہمارے خط و کتابت، یا آج کل کے دور میں ای میل آ گئی ہیں، ای میل یا جو بھی ہم لیٹر لکھیں اس کا آغاز بھی اللہ رب العزت کے نام سے ہونا چاہیے۔ اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل نامی بادشاہ کو خط لکھا تو انہی بابرکت کلمات سے اپنے خط کا آغاز کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تو ہمارے صالحین کا طریقہ کار بھی یہ تھا، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں کا طریقہ کار بھی یہ تھا، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہ اپنے خط کا آغاز ملکہ سبا کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کیا۔ پھر اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صلح کے موقع پر جب کفار کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے تھے
تو جو صلح نامہ لکھا اس کا آغاز بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اکتب، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر موقع پر ہمیں اس برکت کی ضرورت ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہمیں مل سکتی ہے۔ ہر موقع پر ہمیں اللہ رب العزت کے نام سے اپنے عام کاموں کا آغاز اور اپنی عبادت کا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمت اور توفیق صرف اللہ ہی ہمیں دے سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جو ہمارے کام آ سکے۔ پھر اسی طرح سے ہماری شریعت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جب ہمارا چلتے چلتے یا سواری پر چڑھ کے سواری پر سفر کرتے ہوئے توازن ڈسٹرب ہو جائے تو ہم فوراً اللہ رب العزت کا نام لیں۔ ابو الملیح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، تو میں نے دیکھا کہ آپ کی جو سواری ہے، اونٹنی ہے، اس کا پاؤں اکھڑنے لگا، تو میں نے غصے سے کہا تعس الشیطان، شیطان کا برا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل تعس الشیطان، یہ نہ کہو کہ شیطان کا برا ہو، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو شیطان پھول کر خوشی سے کپا ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے تو شیطان کو خوش کر دیا، یہ بتا دیا کہ ہمیں آپ سے تکلیف پہنچی ہے، بلکہ آپ یہ کہو بسم اللہ ہی، اللہ کے نام سے۔ جب تم ایسے کہو گے تو شیطان چھوٹا ہو کر بالکل مکھی کی طرح سے رہ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری شریعت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جب لباس تبدیل کر رہے ہوں تو لباس تبدیل کرنے سے پہلے بسم اللہ ہی کہہ لیا جائے۔ اس طرح ہم شیطان اور جنات کی نگاہوں سے بچ جاتے ہیں، اور ہمارے اور شیطان اور جنات کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے، اور یقیناً ہم میں سے کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ہمارے اوپر کسی کی نظر پڑے۔ بالخصوص علماء کرام کے مطابق وہ مائیں جو اپنے بچوں کے کپڑے تبدیل کرتی ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے کپڑے تبدیل کرتے ہوئے بسم اللہ کہہ لیا کریں۔ اس طرح ان کے بچے نظر بد سے اور شیاطین اور جنات کی نظر بد سے، کیونکہ ان کی بھی نظر بد لگتی ہے، صرف انسانوں کی بد نظر نہیں لگتی، تو وہ بچے جنات اور شیاطین کی بری نظر سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں اور شیاطین کی نگاہوں سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح بہت ساری اذیتوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چند مواقع ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، چند مواقع ہیں جن کا ذکر میں نے آپ سے کیا۔ مثال کے طور پر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے 19 داروغوں سے محفوظ کر دے، اسے چاہیے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کثرت سے کیا کرے۔ تو یہ ذکر بھی ہے، اسے ذکر کے طور پر کیا جائے بیمار کے پاس بھی، اور اسے کثرت کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ نصیحت کر رہے ہیں۔ چونکہ قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرتے ہوئے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا ہے، لہٰذا یہ ضروری تھا کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے کہ ان کلمات کی طاقت کیا ہے، قوت کیا ہے، ان کی برکت اور فضیلت کیا ہے۔ اور حقیقت بات ہے کہ یہ وہ کلمات ہیں، یہ آپ کی وہ ڈھال ہے، یہ آپ کا وہ حفاظتی حصار ہے کہ جس کے سامنے آپ کا دشمن بھی بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، اور آپ اللہ رب العزت کے عطا کردہ ان بابرکت کلمات سے اپنی حفاظت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات ہیں، یہ قرآن کریم کی کنجی ہے، اور یہ جو اس میں با آتا ہے بسم اللہ میں، اس کے بہت سارے مطلب ہیں۔ اس کا مطلب ہے آغاز کرنا، جب آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں میں اللہ کے نام سے آغاز کرتی ہوں، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نام کی برکت سے آغاز کرتی ہوں، گویا آپ اللہ رب العزت کی برکت طلب کر رہے ہیں۔ اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کا آغاز کرتی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ثابت قدمی کا سوال کرتی ہوں، اور میں اللہ رب العزت کی مدد سے اور اس کی عطا کردہ ہمت اور توفیق سے آغاز کرتی ہوں۔ لہٰذا اس سے شاندار کوئی آغاز نہیں ہو سکتا، وہ آغاز جو اللہ رب العزت کے نام سے کیا جائے، اور اس سے زیادہ فضیلت والے اور برکت والے کلمات نہیں ہو سکتے جو اللہ رب العزت نے خود پسند کیے اور ہمارے لیے چنے ہیں۔ ابو بکر الوراق رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم کا آغاز کیا تو 2 شاندار ترین ذکر ہمارے لیے چنے، منتخب فرمائے، ان میں سے پہلا ہے بسم اللہ اور دوسرا ہے والحمد للہ۔ قرآن کریم میں جب ہم سورۃ الفاتحہ کا آغاز کرتے ہیں
تو تعوذ کے بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے چنے ہوئے پسندیدہ الفاظ ہیں، اور الحمدللہ بھی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے پسندیدہ الفاظ ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ رب العزت کی وجہ سے اپنے وجود میں ہے، اور اللہ رب العزت کی ملکیت میں ہے، اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکمت اس میں کیا ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ کے آغاز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ ضرور اپنی زبان سے ادا کریں؟ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کیونکہ یہ الفاظ خاص برکت کے حامل ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سب سے زیادہ خوبصورت اور شاندار نام، برکت اور فضیلت والے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو۔ تو ہم نے اللہ کو پکارنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بسم اللہ کے الفاظ شاندار ترین ہیں، اور پھر ان الفاظ میں یہ معنی پائے جاتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی وہ تعریف بیان کر رہے ہیں، وہ جو تعریف اس نے خود اپنے لیے چنی اور خود اس کو سننا وہ پسند کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جب ہم اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں یہ بابرکت کلمات اپنی زبان سے ادا کر کے، تو اس کے بعد اللہ رب العزت کا تقرب ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور اس بات کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ اب ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ ہیں، ابو بکر الوراق کہتے ہیں یہ مشکلات کو آسان کرتے ہیں، ہر طرح کے شر کو ہم سے دور کر دیتے ہیں، ہمارے دلوں میں اور سینوں میں جو بیماریاں پائی جاتی ہیں ان کو دور کر دیتے ہیں، اور قیامت والے دن یہ آپ کو اپنے حفاظتی حصار میں لے لیں گے۔ قطرب کہا کرتے تھے یہ اللہ رب العزت کا وہ شاندار ذکر ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اپنی مخلوقات سے الگ کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوقات سے کوئی مشابہت نہیں ہے۔ اور پھر ان الفاظ کا مطلب یہ بھی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے اجازت طلب کرتی ہوں کہ اب میں اپنے اس نیک عمل کا یا اس کام کا آغاز کروں۔ تو یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک اور ادب ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہوئے اپنے رب سے اجازت طلب کریں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا کیجئے، ہمت عطا کیجئے، توفیق عطا کیجئے، تاکہ ہم اپنے اس کام کا آپ کی دی ہوئی برکت، آپ کی عطا کردہ ثابت قدمی، آپ کی دی ہوئی مدد کے ذریعے سے اس کام کا آغاز کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ کلمات ہیں جن میں توحید کا مطلب چھپا ہوا ہے، ان میں اللہ رب العزت کی تعظیم کا اظہار ہے، یہ تلاوت بھی ہے، یہ ذکر بھی ہے، یہ دعا بھی ہے، اور اللہ رب العزت سے التجا بھی ہے، اور اللہ رب العزت سے سلامتی کا طلب کرنا بھی ہے، اللہ سے اس کی مدد مانگنا بھی ہے، اور اللہ رب العزت سے ثابت قدمی کا سوال بھی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت پر توکل کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، اور اس میں ہم یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری کوئی ہمت اور طاقت نہیں ہے، آپ اپنی ہمت اور طاقت مجھے عطا کیجئے تاکہ میں اپنے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکوں۔ اور یہی ایک اور ذکر کا مطلب ہے جب ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، میری کوئی ہمت اور طاقت نہیں ہے، میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہمت اور طاقت سے کر رہی ہوں، اور یہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار ہے اور اپنی عاجزی کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ یہ وہ عظیم کلمات ہیں کہ انبیاء کرام کی زبان پر بھی اس کا ذکر جاری رہتا، اور ان کی زبانوں پر یہ عظیم کلمات رہتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو انہی کلمات کے ذریعے سے اس وقت پکارا جب انہیں طوفان میں اپنے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، اور یہ انسانی تاریخ کا ایک عظیم ترین معجزہ ہے۔ اس وقت اگر حضرت نوح علیہ السلام اس طوفان سے نہ بچتے تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی نسل آج تک اس دنیا سے ملیا میٹ ہو جاتی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارتے ہوئے سورہ ہود کی آیت نمبر 41 کے مطابق کہا ارکبو، اے لوگو اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، فیہا بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر۔ نوٹ کیجئے کہ یہ نہیں فرمایا اس کشتی میں آ جاؤ، یہ کشتی تمہیں بچا لے گی کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، بلکہ فرمایا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ کا نام لیتے ہوئے۔ اور روایت کے مطابق ہر مخلوق نے کشتی میں سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے۔ مجراہا و مرساہا، یہ کشتی اللہ کے نام سے چلتی ہے اور یہ کشتی اللہ کے نام سے ٹھہرے گی۔ گویا اس کشتی کا پاس ورڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا۔ تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ بحیثیت مومن کے ہماری زندگی کا پاس ورڈ، ہمارے ہر کام کا پاس ورڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے
تو اس میں بھی بسملہ کے کلمات پائے جاتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس وحی کو جو ہم تم پر نازل کرتے ہیں اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کو ہمارے لیے منتخب فرمایا اور پھر ہمیں یہ سکھائے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ سورۃ البروج کی تفصیل میں چلے جائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ واقعہ سکھاتے ہیں کہ اس میں ایک بچے اور راہب کے درمیان مقابلہ آتا ہے، اور وہ بچہ ایک بادشاہ سے کہتا ہے کہ آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ وہ سب کچھ نہیں کریں گے جو میں آپ سے کہوں گا۔ بادشاہ نے کہا مجھے بتاؤ کیونکہ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ بچے نے کہا کہ آپ تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کر لیں اور مجھے ایک درخت پر سولی چڑھا دیں، اور پھر آپ اپنا تیر نکالیں، اسے اپنی کمان میں سیٹ کریں اور پھر کہیں بسم اللہ رب الغلامی، میں اس بچے کو قتل کرتا ہوں اس کے رب کے نام سے جس پر یہ ایمان لاتا ہے۔ اور پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اور پھر وہ اس بچے کو قتل کرنے میں اللہ کے نام سے کامیاب ہو سکا، ورنہ وہ کامیاب نہیں ہوا تھا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان الفاظ کی جن کو ہم بسملہ کہتے ہیں کتنی طاقت ہے، کتنی برکت ہے اور اس کی کتنی فضیلت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آخرت کی زندگی میں اسے ایک بہت بڑی آزمائش سے حفاظت اللہ رب العزت کی مل جائے، اور وہ آزمائش کیا ہے کہ جہنم کے 19 داروغوں سے وہ محفوظ رہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ آخرت کے سفر میں جو منزلیں ہماری انتظار کر رہی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جہنم کے اوپر سے اور بھڑکتی ہوئی آگ کے اوپر سے سب کو گزرنا ہوگا اور ان داروغوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو ان سے بچنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کثرت سے ورد کیا کریں، کیونکہ اس کا ہر لفظ ان داروغوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ ابن عطیہ القرطبی اور ابن عطیہ اور دیگر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب کسی نے یہ کلمات ادا کیے تو میں نے 30 کے قریب فرشتوں کو دیکھا جو آگے بڑھ کے ان کلمات کو لکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کا آغاز ان کلمات سے کیا ہے، اور اس سے ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ جو بسملہ کے کلمات ہیں یہ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں اور ان کی کیا اسٹرینتھ ہے۔ اور پھر ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم اپنے تمام اقوال اور افعال کا آغاز بسم اللہ سے کریں، تاکہ بالکل اسی طرح سے جسے اللہ تعالیٰ نے کلام کا آغاز بسملہ سے کیا، ہم بھی اپنے تمام اقوال اور تمام افعال، تمام روٹین کے افعال اور تمام عبادت کے بھی ان کا آغاز بسم اللہ سے کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ رب العزت کا اسم اعظم پایا جاتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی تعداد اور تابعین بیان کرتے ہیں، اور اس حوالے سے جلیل جابر ابن زید اپنے ایک قول میں فرماتے ہیں بسم اللہ، یہ جو الفاظ ہیں یہ اللہ رب العزت کا اسم اعظم ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لینے سے پہلے ان کا ذکر کر دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو الرحمن الرحیم بعد میں آتا ہے اور بسم اللہ پہلے آتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بسملہ میں جو لفظ اللہ آیا ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے، اور یہ اسم اعظم کہلاتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام کوالٹیز جمع ہو جاتی ہیں، تمام صفات جمع ہو جاتی ہیں، اور یہ ایک ایسا نام ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی شان کو، اللہ رب العزت کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ پھر یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیں توحید کی یاد دہانی کرواتے ہیں، یہ ہمیں یہ بھی یاد کراتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیا پیٹرن ہونا چاہیے کہ ہر موقع پر ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کریں، وہ ایک ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا الہ یعنی جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے۔ اور پھر یہ بسملہ کے الفاظ ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے بہترین ناموں کا انتخاب کیا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے پسندیدہ ناموں سے پکارا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تقرب تبھی حاصل ہوگا جب ہم ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اور یہ کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ کی ذات ہے، ہمیں اگر کسی ہستی سے مدد مل سکتی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، وہ حی قیوم ہے، وہ ہماری دعاؤں اور التجاؤں کو سننے والا ہے، وہ ہمیں ثابت قدمی عطا کرنے والا ہے، لہٰذا اس کے علاوہ نہ ہمیں کسی سے دعا کرنی ہے نہ کسی سے التجا کرنی ہے۔ تو جب ہم بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنے کاموں کا آغاز کرتے ہیں تو گویا ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ایک ہیں
اور آپ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے بسملہ کے آغاز سے ہی یعنی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ سے اپنی تلاوت کیوں کرنی ہے یا اس کی تلاوت کا آغاز کیوں کرنا ہے؟ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت کا نام لینا ہر کام سے پہلے اس بات کا اقرار ہے کہ ہم اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ ہماری تمام تر ایکٹیویٹیز کو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس انسان کو یہ نہیں پتا کہ اس کی ہر حرکت کو، اس کی ہر موومنٹ کو ہم واچ کر رہے ہیں؟ اور اس کے نتیجے میں جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اپنے کسی کام کا آغاز کرتے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ رب العزت کا خوف بیدار ہو جاتا ہے، ہمارا دل اور دماغ ہمیں سگنل دیتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کا آغاز بسملہ جیسے عظیم کلمات سے کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم میں سکھاتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ ادب سیکھ کے اپنے لیٹر کا آغاز جو کہ ملکہ سبا کے نام تھا اس کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے عظیم اور بابرکت کلمات سے کیا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 دیکھیے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور یہ اللہ رب العزت کے نام سے ہے جو انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اکثر فقہاء کا یہ کہنا ہے، میجورٹی جو ہمارے فقہاء ہیں وہ اس بات پر متفق ہے کہ اپنے کسی بھی کام کا آغاز کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لینا واجب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ کلام، ہر وہ گفتگو، ہر وہ محاورہ، ہر وہ بات چیت یا ہر وہ عبادت، ہر روٹین کا کام جس سے پہلے اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ برکت سے خالی ہوتا ہے اور اس کا انسان کو یا مسلمان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو یہ جو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، اس کی یہ اہمیت ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے کہ ہمیشہ ہم نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ہم رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کے تدبر کے حوالے سے یہ سیشن کر رہے ہیں اور ہم مینر سیکھ رہے ہیں بہت آغاز سے کہ جب ہم نے اپنی تلاوت کا آغاز کرنا ہے، قرآن کریم کے ساتھ وقت گزارنا ہے تو سب سے پہلے تعوذ کے کلمات ہماری زبان پر جاری ہونے چاہیے اور ان کی کیا اہمیت ہے کل ہم نے پورے سیشن میں سیکھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے بسملہ کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرنے ہیں اور پھر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دو طرح کے کلمات کا ادا کرنا سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سے پہلے کیوں ضروری ہے؟ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ پہلے نمبر پر جب آپ نے تعوذ کے کلمات اپنے زبان سے ادا کیے تو آپ نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے رب کے لیے خالی کر لیا۔ جب آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو شیطان کے شر سے اور اس کے اثرات سے پاک اور صاف کرتی ہوں، جیسے آپ نے وضو کر کے اپنے آپ کو فزیکلی پیوریفائی کر لیا، اب اسی طرح سے آپ نے اپنے باطن کو پاک اور صاف کر لیا اور ہر طرح کے شر سے نکال کے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی پناہ میں دے دیا، اور پھر اللہ رب العزت کے ایک اہم حکم پر عمل کیا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جایا کرو شیطان رجیم کے شر سے۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، اس کا بس نہیں چلتا، عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں پر جو ایمان لانے والے ہیں، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 اور 99 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ تو پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے وضو کیا، اپنے آپ کو اپیرنٹلی پیوریفائی کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے باطن کو بھی مکمل طور پر شیطان اور ہر طرح کے شر سے صاف کر کے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پیش کیا۔ اور اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ صفائی اور پاکیزگی خوبصورتی کا فنڈامنٹل پرنسپل ہے۔ نہ صرف ہمارا ظاہر صاف ستھرا ہونا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھاتے ہیں، یہ ادب سکھاتے ہیں کہ جب ہم اپنے رب کے سامنے پیش ہوں تو اپنے باطن کو بھی اسی طرح سے صاف کر لیں جیسے ہم اپنے ظاہر کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ دوسرا سٹیپ آپ نے یہ لیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، اور یہ بسملہ کہلاتا ہے،
اور اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کرنا۔ پہلے سٹیپ پہ آپ نے تعوذ کے کلمات کہہ کے اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے مکمل طور پر خالی کر لیا، صاف کر لیا، اور دوسرے نمبر پر آپ نے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد طلب کر کے اپنی مدد کو اپنے شامل حال کر لیا، اور پھر مدد بھی کس چیز سے طلب کی؟ اس کے بہترین اور خوبصورت ناموں سے، اور آپ نے صاف اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کیا کہ میں خود کچھ بھی نہیں کر سکتی، اے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے ہمت اور توفیق چاہیے۔ اس کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ اب علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا آغاز بسملہ سے کیوں کیا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں کیا گیا ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے، اگلے سیشنز میں ہم سیکھیں گے کہ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ اور تفسیر سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پورا قرآن کریم ہے۔ اور اگلا سیشن انشاءاللہ ہمارا کمنگ ویڈنسڈے کو سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے ہوگا، اور میں قرآن کریم سے آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح پورا قرآن کریم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہے اور سورۃ الفاتحہ بسملہ کی تفسیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بسملہ کو کنجی کہا گیا ہے۔ اور پھر میں الفاظ کو دہرا دوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو کلمات ہیں یہ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند کیا کہ ہم سورۃ الفاتحہ سے جب قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی بسملہ کے کلمات کو ادا کر لیا جائے۔ تو یہ وہ چند اہم ٹاپک یا پوائنٹس ہیں جو میں چاہ رہی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے ہم سیکھیں، تاکہ ہم قرآن کریم کو پورے تدبر کے ساتھ اور پورے تفکر کے ساتھ اپنے دل، دماغ اور شعور کے ساتھ پڑھیں، اور اللہ رب العزت کی مدد کو اپنے شامل حال محسوس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اس کے دین کو سیکھیں، اور خاص طور پر اس کا وہ کلام جو اس نے میرے اور آپ کے لیے نازل کیا ہے اس کو انتہائی تفصیل کے ساتھ سیکھیں، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اور اس پیغام کو ہم اپنے پیاروں تک پہنچائیں، کیونکہ ہمیں ان کا بھی بھلا اسی طرح سے عزیز ہے جیسے ہم اپنا فائدہ چاہتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔